لیکن امام غزالی فرماتے ہیں باتیں بڑی آتی تھیں، لفظوں پہ بڑا غور تھا، پن من بڑا میلا تھا، اندر کا سفر ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے حدیثیں بڑی یاد تھی کہ نماز میں بڑی لذت ہے، پر سر سجدے میں رکھتا تھا تو جمتا ہی نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا قرآن کے ایک حرف کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر، پر قرآن کھولتا تھا تو دل جمتا ہی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں میں بڑی مسجد کا خطیب تھا، ایک دن میں ایک چھوٹی مسجد کے خطیب کے پاس چلا گیا، حضرت ابو علی فارمدی۔ مجھے کسی نے بتایا یہ بابا اپنے دروازے پہ بھی جھاڑو دیتا ہے اور مسجد میں بھی جھاڑو دیتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ میں تو نماز کا وقت بھی ہو جائے تو میرے لیے بوجھ ہے مسجد جانا، یہ تہجد کے وقت بھی مسجد پہنچ جاتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اس کی طبیعت بڑی مائل ہے رب کی طرف۔ میں پہنچ گیا، پر گیا رات کو گیا۔ علم پڑھے دا مان نہ کریے، مت آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متے روڑ دے بھی دودھ کڑیا۔ کہتے رات کو گیا، رات کو جا کے کہا حضور علم بڑا ہے، عقل بڑی ہے، باتیں بڑی آتی ہیں، کیا بابا پیچ و تاب بڑے آتے ہیں، ساری سیاست جانتا ہوں، پر کیا کروں؟ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو حضور پریشان ہو کچھ کریں تو آپ فرمانے لگے غزالی تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے جتنا بڑا تیرا نفس ہے، تیرا کیا تو مجھے بھی ملنے آیا تو آدھی رات کو کسی کو پتہ نہ چل جائے بابے کے پاس گیا ہے، تیرا کچھ نہیں بن سکتا۔ 5 فقیروں کسے نہیں مارے اے ہوئی چور اندر کا، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تو جا واپس۔ کہا حضور کیسے صحیح ہوگا؟ فرمایا دن کے اجالے میں آ اور خادم بن کے آ، نوکر بن کے آ، اس طرح بیٹھ جس طرح میرے دروازے پہ آ کے لوگ بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھ۔ یہ نہیں مسئلہ کہ آج پیر کا عمل نہیں ملتا، مسئلہ یہ ہے کہ پیسے زیادہ ہوں، عقل زیادہ ہو تو پھر ہم سے سیانا ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر کیسے کامل پیر ملے گا بھائی؟ پھر کوئی نہیں ملتا۔ چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھو تو بندہ اونچا نظر آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں دن کے اجالے میں، پہلے تو جا کے میں نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا، لیکن وہ اندر کی جو ہلچل تھی نا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ فرماتے وہ اندر کی پیچ و تاب چین نہیں لینے دیتے تھے۔ ایک دن استعفیٰ دیا مدرسے سے، مسجد سے استعفیٰ دیا، اور میں حضرت شیخ کی خدمت میں آ کے بیٹھا، مرید ہوا، بابا جی سے سبق پوچھا، حضور میرا سبق کیا ہے، میرا درس کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے وہی سبق ملا جو میرے نبی پاک نے مصعب ابن عمیر کو عطا فرمایا تھا۔ وہ میرا اعلیٰ لباس اتر گیا، ٹاٹ کا لباس پہنا دیا، بوریے کا لباس، بوریے کا لباس، تینوں لب دیاں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے ہے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا تا یار نے چاچی پائی۔ فرماتے ہیں وہ اتر گئے کپڑے، مجھے فرمانے لگے فرض نماز پڑھ کے نا غزالی تو پہلے بار نکل جانا، دعا نہ مانگنا۔ جو بوڑھے بوڑھے بابے آئے نا نمازی، بوڑھے بوڑھے جن کو نظر کم آتا ہے، ان کے جوتے ذرا سیدھے کر کے آگے رکھ دینا جی۔ یہ ان سویرے مولوی اور نا اکھل لگ پہ سارے، ہم جو فتوے بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی وہاں ڈالتے ہیں جہاں ہمارا اختلاف ہوتا ہے، یہ سویرے فتویٰ ادھر نہ دے دینا، فرض پڑھ کے جلدی چلے جانا۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے پہلے 2-4 دن مشکل ہوا، پھر مسئلہ صحیح ہو گیا، پھر بات بن گئی۔ 2-4 دن مشکل ہوا، پھر حالات بدل گئے، کچھ بھی نہ ہوا۔ کہتے 2-4 دن میں نے جوتے سیدھے کیے، مسئلہ ٹھیک ہو گیا۔ 3 سال بیت گئے، 3 سال، اور میرا معاملہ بھی بہتر ہو گیا۔ میں نے آ کے پوچھا حضور سبق نیا کوئی؟ تو مسجد کے باہر کنواں تھا، حضرت فرمانے لگے تیرا سبق بدل دیا ہے، ادھر کنویں پہ چلا جا، کنویں سے پانی کے ڈول نکال اور بوڑھے نمازیوں کو وضو کرایا کر۔ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، خادم سکھی رہتا ہے، مخدوم پریشان رہتا ہے۔
नौकर की थे मुकी गल जरूरत ही कोई नहीं। और अगर बंदा मखदूम हो आंदा ने मैनू सलाम नहीं कीती अज ए मुंडे ने सलाम नहीं लई इंजे लंघ गए इन्हें लई है तेरे जरा आकड़ के लिए हाथ नहीं सुचूमे सलूट नहीं किया बंदा टेंशन में रहता है। खाद नौकर की थे परवाह ही नहीं जरूरत ही नहीं कोई ले तब भी ठीक है ना ले मसला ही कोई नहीं असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ना कोई साडा दर्दी कोई जरूरत नहीं तख्त हज़ारे दी लोड़ की नाले की लगे शहर बबोल दे नाल असी अपनी बाल के सेकने आ सानू की लगे किसी और दे नाल जरूरत ही नहीं बंदा आसान रहता है सुखी रहता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन समझने वालों बात को समझो। इमाम गजाली फरमाते हैं मैंने 3 साल वहां भी नौकरी की ओ भाई बड़ा मुश्किल है। मैट्रिक का स्टूडेंट अभी पास नहीं किया पता नहीं सैपली आएगी कि क्या बनेगा उसको आप कहना पानी का गिलास ला तो कहता है ऐसे ले आऊं ये कहां लिखा है। यहाँ असल मसला अना का है अना तो सच्ची भी हो तो नहीं ठीक होती अगर झूठी हो तो बड़ी खतरनाक है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं 3 साल मैंने वुजू कराया बूढ़े बुजुर्ग आए चेहरा बड़ा नूरानी था लफ्जों में बड़ी कशिश थी पर अमल उनका मैंने अनोखा ही देखा। जब मैंने सारा वुजू करा लिया तो बाबा जी वो मुंडेर बनी हुई थी दीवार छोटी छोटी कुएं के गिर्द उस पर बैठ गए कहने लगे बेटे पैर तूने धुलाने कहते मैंने जो पैरों पे पानी डाला तो बाबा जी ने पैर मारे मेरे हाथ में कटोरा था पानी में गिरा कीचड़ बन गया कपड़े सारे कीचड़ से भर गए लेकिन मुझे कोई गुस्सा नहीं आया कोई गुस्सा अंदर शय ही कोई नहीं तो गुस्सा कहाँ है मामला तो खत्म हो गया। यहाँ तो रट्टा सारा अना का पड़ा हुआ है झगड़ा खत्म हो गया। फरमाते फिर उठा पानी निकाला फिर वुजू कराया उन्होंने फिर टांग मारी फिर गिरा दिया फिर सारा मैं गुबार आलूद हो गया कीचड़ में बुरी तरह मैं लिथड़ गया। फरमाते 3री दफा फिर उन्होंने मुझे गिराया कोई मलाल ना आया कपड़े झाड़े पानी भरा वुजू कराया। बाबा जी जब उतरे ना बाबा जी ने मुझे घूर के देखा तो मैंने मुस्कुरा के देखा। फरमाते मैंने मुस्कुरा के देखा वो अंदर गए और मेरे शहर को पकड़ा तो बाहर ले आए कहने लगे गजाली पक गया है गजाली पक गया है अब फल तगड़ा हो गया है साया घना हो गया है अब इंशाल्लाह इसका कोई फल खाएगा तो उसे लज्जत मिलेगी अब कोई साए में बैठेगा तो सुख की नींद सोएगा। फरमाते हैं हजरत अबू अली फारमदी ने सर से इमामा उतारा और मेरे सर पे रखा कहा गजाली तेरे बातन के बुत मैंने सारे तोड़ दिए तेरी अना का कीचड़ मैंने सारा उतार दिया तेरे अंदर की जो गलास्ते थी वो धो डाली है सारी अब ये पगड़ी तेरे सर पे रखता हूँ मुझे जमाना भूल जाएगा पर गजाली का जिक्र कयामत तक होता रहेगा तेरे तज़किरे को। भाई हम जा ही नहीं रहे किसी जगह हमारा नजरिया तनकीद का है ये भी जाली पीर वो भी झूठा पीर ये मौलवी भी रोटी के पीछे वो भी भाई तू छोड़ तो अपनी बात कर तेरे अंदर ही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही अलैहि रहमा की खिदमत में शख्स आया उसने कहा हुजूर मैंने पीर बदलना है आपका मुरीद होना है। फरमाया तेरे पीर में कोई शरी गलती तो नहीं मैं उन्हें जानता हूँ शरी तकाजे पूरे हैं। कहा हुजूर मिला कुछ नहीं। फरमाया छोड़ जा अल्लाह की रिजा के लिए उसकी खिदमत कर तुझे तो अल्लाह ने खिदमत में नवाजना है तुझे तो खिदमत में मिलेगा तू जा रब की रिजा के लिए उधर पहुंच। भाई कुछ हासिल करने का प्रोग्राम बना और हमें पता होता है किस आलिम की बात सुनने से हमारे दिल में तकवा पैदा होता है। हमें खबर होती है कि सूफी के आस्थाने पे जाएं तो हमारी तबीयत अल्लाह अल्लाह को हमें पता हम बड़े समझदार हैं खबर होती है पर फिर भी सीखने का इरादा करते प्रोग्राम बनाते उन्हें एक नवा फतवा आ गया है मार्केट कहने मेरे अब्बा जी जिंदा ने मैनू किधरे जान की लोड़ एन ताजा फतवा कुछ अरसे सुना आपने भी कि मैं कल ही सुने ना जी आपने भी कहते मेरे अब्बा जी घर हजरत अब्बास नबी पाक के चाचा थे और ऐसे चाचा थे कि जब वो तशरीफ लाते थे अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते थे लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जिनको मेरे नबी पाक ने फरमाया था ऐ अल्लाह इसे दीन की फकाहत अता फरमा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास घर में हर शय मौजूद है खानदान नबूवत के फर्द है लेकिन हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के आलिम थे
حضرت عبداللہ ابن عباس جب حضور کا وصال ہوا تو 7-8 سال عمر تھی. آپ کیا کرتے؟ حضرت ابی بن کعب کے دروازے پہ جاتے. نبی پاک کی حدیثیں ان کو زیادہ یاد تھی. دروازے پہ جا کے دستک نہیں دیتے. ان کا گھر جو تھا وہ مدینہ منورہ کے آخری کونے میں تھا اور دروازہ صحرا میں کھلتا تھا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پہ اس طرح بیٹھتے کہ جب وہ اپنی مرضی سے باہر آئیں گے تو مجھے حضور کی حدیث سنائیں گے. اپنی مرضی سے جب آئیں گے. یہاں تو مولانا جمعے میں انتظار کرتے ہیں نا نمازی آ جائے تو بات شروع کی جائے. اس طرح نصیب ہوتا. جناب صاحب بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ رسول پہ آئے کلمہ پڑھنے. جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے. حضور نے فرمایا پوچھو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دور جاہلیت میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا؟ جاہلیت کے زمانے میں جو خیر کا کام کیا، امام طبرانی نے اس حدیث کو طبرانی میں لکھا ہے، اس کا بھی اجر ملے گا. تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو بتا تو نے کیا نیکی کی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 اونٹ گم ہو گئے. میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹ ڈھونڈنے نکلا. اے میرے قریب محبوب، اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار گیا جہاں پرانی آبادی تھی. وہاں میں نے اپنے ان 2 اونٹوں کو پا لیا. ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پہ بیٹھا تھا. اس کو جا کر کے میں نے کہا 2 اونٹ میرے ہیں. وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے آ گئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ. انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا. چند کھجوریں بھی آ گئیں. میں پانی پی رہا تھا، کھجور کھا رہا تھا کہ ایک بچے کی رونے کی آواز آئی. تو بوڑھا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے فٹافٹ پوچھا پھر اگر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے؟ بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو میں ابھی اسے زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا. میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کرا دوں گا. حضرت صحصح بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، پڑھیے درود صلی اللہ علیہ. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور یہ بات سن کے میرا کلیجہ نرم ہو گیا. میں نے اسے کہا پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے. اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا بیٹی آئی ہے. میں نے کہا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا اگر بچی تمہیں دے دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو. کہنے لگا نہیں 2 نہیں، یہ جو جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا یہ بھی لے لیں گے. جناب صحصح بن ناجیہ عرض کرنے لگے اے محبوبہ میرے کریم رسول، میں نے اس کو کہا ایک آدمی میرے ساتھ بھیج، مجھے گھر چھوڑ آئے اور اونٹ میں اسے واپس دے دیتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کے ایک بچی لی. حضور اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی کو. حضور میں روز جاتا، اسے دودھ پلا رہی ہوتی. حضور وہ اسے کھجور نرم کر کے کھلا رہی ہوتی. یا رسول اللہ وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی. حضور مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا. پھر میں ڈھونڈنے لگا کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے. یا رسول اللہ میں ڈھونڈنے لگا. حضور میں 3 اونٹ دے کے ایک بچی لایا کرتا. یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے اور حضور میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں. اے آمنہ کے لال بتا میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے حضور کا تو رنگ ہی بدل گیا، داڑھی پہ آنسو گرنے لگے.